بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اسی کو انگریزی میں میل اور مؤنث کو انگریزی میں فیمیل کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یوں ہوگا کہ جانداروں کے تمام نر اسموں کو مذکر، جانداروں کے تمام نر یعنی مذکر اسموں کو، یعنی جس کے اندر اللہ نے جیسے مرد، جس کے اندر اللہ نے مذکر کا صفت رکھا ہے، جان رکھا ہے، تو تمام جانداروں کے نر اسموں کو مذکر اور تمام مادہ اسموں کو مؤنث کہتے ہیں۔ یعنی جتنا بھی مؤنث اسم ہے یعنی مادہ اسم ہے اسی کو مؤنث کہتے ہیں۔ یا مادہ اور مؤنث ایک ہی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھایا جائے کہ مادہ اسی کو مؤنث کہتے ہیں، نر اسی کو مذکر کہتے ہیں، بس اتنا سمجھ آئیے۔ اور ہر جاندار مذکر کے مقابلے میں جاندار مادہ ہے، جس کے اندر جان ہے اس کے مقابلے میں جاندار مادہ ہے، اور ہر جاندار مؤنث کے مقابلے میں مادہ مذکر ہے۔ ہر جاندار نر کے مقابلے میں جاندار مادہ، اور ہر جاندار مؤنث کے مقابلے میں جاندار مذکر۔ جیسے مذکر باپ، باپ کے مقابلے میں ماں، گھوڑا، گھوڑا کے مقابلے میں گھوڑی، بکرا مذکر ہے تو اس کے مؤنث بکری، چچا مذکر ہے اس کی مؤنث چچی، اونٹ مذکر ہے اس کے اونٹ مذکر ہے اس کی مؤنث اونٹنی۔ ہاتھی، دیکھو اس کے آخر میں بھی یا آیا ہے، لیکن ہاتھی کیا ہو گیا؟ مؤنث ہے، صرف یا ہی فرق نہیں ہے، لیکن ہتھنی مؤنث ہو گیا، حالانکہ جاندار اسم ہے، ہاتھی بھی اور ہتھنی بھی۔ تو جاندار ہاتھی، ہاتھی کیا ہو گیا؟ نر ہے، اور ہتھنی مادہ ہے، اسی کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو جاندار اسموں کی تذکیر و تانیث، اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ مذکر و مؤنث آ رہا ہے، نر اسموں کے آخر میں الف اور مادہ اسموں کے آخر میں یا آتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھو بیٹا، بیٹا کیا ہے؟ بعض اسم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں الف آیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ مذکر ہے۔ بعض اسم یعنی نام، اس کے آخر میں اگر جو الف آیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ مذکر ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ جیسے بیٹا آخر میں الف ہے نا، بیٹا، چچا، دادا، نانا، کوا، مرغا، بھانجا، اس سب کے آخر میں کیا آیا ہے؟ الف آیا نا جی۔ بیٹا، چچا، دادا، نانا، کوا، مرغا، بھانجا، اس سب کے آخر میں کیا آیا؟ الف آیا۔ اچھا مولانا، اور جی کچھ تو الگ ہے حساب میں کچھ کا بندریا۔ ہاں، جیسے دیکھیے اب اس کے آخر میں اس کی بیٹا، چچا، دادا، نانا، کوا، مرغا، بھانجی، اسی کا مثال پیچھے ہم دیے نا کہ ہاتھی، اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے اور ہتھنی کے آخر میں بھی آ رہا ہے، لیکن فرق کیوں ہے؟ ہاتھی نام ہے لیکن ہاتھی مذکر اسم ہے، اور ہتھنی جو ہے مؤنث اسم ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہاتھی، لیکن ہاتھی کیا مذکر ہے۔ جس طرح دہی کیا مذکر ہے لیکن اس کے آخر میں آ رہا ہے نا، اس کو فرق کو جو ہے سمجھنا ہے۔ لیکن یہاں پہ بعض کیا کہا گیا کہ بعض نر اسموں کے آخر میں الف اور مادہ اسموں کے آخر میں یا آتی ہے۔ تو بیٹا کے آخر میں الف آیا لیکن مادہ اسم کیا ہے؟ بیٹی، تو بیٹی کے آخر میں یا آیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ مؤنث ہے۔ بیٹا کے مقابلے میں بیٹی، چچا کے مقابلے میں چاچی، دادا کے مقابلے میں دادی، دادا میں الف آیا اور دادی میں یا، تو یا آخر میں آنے کی وجہ سے مؤنث ہو گیا، اور اس کے آخر میں الف آنے کی وجہ سے یہ مذکر ہو گیا۔ نانا کے مقابلے میں نانی، کوا کے مقابلے میں کوی، مرغا کے مقابلے میں مرغی، بھانجا کے مقابلے میں بھانجی۔ تو سمجھ گئے، بعض کے آخر میں الف آیا تو مذکر ہو گیا، اور مادہ کے آخر میں یا آیا تو مؤنث ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے طوطا، اس کے آخر میں بھی کیا آ رہا ہے؟ اس کے اندر جتنا بھی جیسے طوطا، بھتیجا، لڑکا، بوڑھا، اندھا، بچھڑا، بلا، پوتا، نواسا، بکرا، گھوڑا، گدھا، لنگڑا، راجا، اس سب کے آخر میں الف آنے کی وجہ سے یہ مذکر ہے۔ اور طوطا کا مؤنث طوطی، بھتیجا کا مؤنث بھتیجی، لڑکا کا مؤنث لڑکی، بوڑھا کا مؤنث بوڑھی، اندھا کا مؤنث اندھی، بچھڑا کا مؤنث بچھڑی، بلا کا مؤنث بلی۔ تو بلا کے مقابلے میں بلی، کیوں؟ مؤنث یعنی مادہ کے آخر میں یہ آیا تو مؤنث ہو گیا، اور مذکر کے آخر میں الف آیا تو مادہ یہ ہو گیا، نر ہو گیا۔ نر کو مذکر کہیں گے اور مادہ کو مؤنث۔
جیسے پوتا، پوتا کے آخر میں الف آیا تو کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا. پوتے کے آخر میں یہ آیا تو مؤنث ہو گیا. نواسا الف آیا مذکر، نواسی یہ آیا تو مؤنث. اسی طرح بکرا بکری، گھوڑا گھوڑی، گدھا گدھی، لنگڑا لنگڑی، راجا رانی، آخر میں الف آیا تو مذکر اور یا آیا تو مؤنث. اب دیکھیے بعض اسم ایسے بھی ہیں، اس کو یاد رکھنا. یعنی بعض ایسے الفاظ ہیں جس کے یعنی نر اسموں کے مقابلے میں جو مادہ اسماء ہیں ان کے آخر میں نی آتی ہے. نر اسموں کے مقابلے میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو نر اسموں کے مقابلے میں، اسم کی جمع اسماء، اسموں کے مقابلے میں ان کے آخر میں نی آتی ہے. جیسے شیر، آخر میں کیا آیا ہے؟ را. جیسے شیر، لیکن اس کا مؤنث کے آخر میں کیا آتی ہے؟ نی. مذکر کے یہاں کوئی یہ دیا نہیں کہ آخر میں الف آئے گا تو یہ ہو جائے گا بس. جیسے شیر، لیکن اس کی آخر میں جتنی بھی مؤنث ہوگا سب کے آخر میں نی آئے گی. شیرنی، ہرنی، ہرن کا ہرنی، ہاتھی کا ہتھنی، جادوگر کا جادوگرنی، دیور کا دیورانی، رفوگر کا رفوگرنی. اب یہاں دیکھیے مذکر. تھرکان، یہاں صرف مؤنث کی علامت بتائی گئی کہ بعض ایسے مادہ اسم ہے جس کے آخر میں نی آنے کی وجہ سے مؤنث ہو جاتا ہے تو بتا دیا. لیکن مذکر میں فرق ہوتا رہتا ہے. جیسے شیر، را آیا آخر میں، نون آیا، اسی طرح. لیکن یہاں مؤنث کو پہچاننا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آخر میں نی آئے تو سمجھ جاؤ مؤنث ہے. کون کون الفاظ ہے یہ؟ نوکر نوکرانی، سید سیدانی، کبوتر کبوترنی کبوترنی، کاریگر کاریگرنی، بازیگر بازیگرنی، پنڈت پنڈتانی، مور مورنی، مور مورنی، برہمن برہمنی، استاد استانی، اونٹ اونٹنی، زرگر زرگرنی. اب آگے دیکھیے بعض اسماء ایسے ہیں، اسم کی جمع کیا بتائے؟ اسماء. بعض نر اسموں کے مقابلے میں جو مادہ اسماء ہیں ان کے آخر میں نون آتا ہے. لیکن یہاں بھی مذکر کا شروع کے الفاظ کے لیے کوئی فکس نہیں کہا. جس طرح شروع میں الف آیا تو مذکر ہو گیا، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ بعض نر اسموں کے مقابلے میں جو مادہ اسماء ہیں ان کے آخر میں نون آتا ہے، ان کے آخر میں نون آتا ہے. جیسے بھائی بہن، آخر میں نون آیا نا. مالی مالن، مالی کا مؤنث مالن، ٹھاکر کا مؤنث ٹھکرائن ٹھکرائن، نون آیا آخر میں. درزی کا مؤنث درزن، نائی کا مؤنث نائن، تیلی کا مؤنث تیلن، حلوائی کا مؤنث حلوائن، دولہا کا مؤنث دلہن، لوہار کا مؤنث لوہارن، موچی کا مؤنث موچن. آخر میں نون آنے کی وجہ سے سمجھ گئے. اسی طرح جوگی، جوگی کا مؤنث جوگن، حاجی کا مؤنث حجن، دھوبی کا مؤنث دھوبن. حجن بھی ہوتا ہے حجن بھی، لیکن اصل لفظ حجن. دھوبی کا مؤنث دھوبن، دیہاتی کا مؤنث دیہاتن، سنار کا مؤنث سنارن. یعنی یہاں مادہ اسموں کی پہچاننے کے لیے آسان کیا تھا؟ آخر میں نون آنے کی وجہ سے پہچانا گیا. اب دیکھیے متفرقات، بعض الفاظ ایسے ہیں جو متفرقات کا مطلب ملے جلے سرکار ہے. جیسے باپ، ہاں جیسے باپ ماں، یہاں پہ آخر میں کچھ آیا، اس کی پہچانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. باپ ماں، بادشاہ بیگم، بندر بندریا، جیسا ہی بول لیتے دادا کہ بندر کی مؤنث بندریا. مینڈا، مینڈا کا مؤنث بھیڑ. شہزادہ کا مؤنث شہزادی، شوہر کا مؤنث بیوی، کتا کا مؤنث کتیا، والد کا مؤنث والدہ. ماموں کا، ماموں کیا مذکر ہے تو اس کی مؤنث ممانی نہیں. چوہا کا مؤنث چوہیا، چوہا کیا مذکر ہے، چوہیا مؤنث. زاہد مذکر، زاہدہ مؤنث. مرد مذکر، عورت مؤنث. لومر کیا مذکر، لومڑی مؤنث ہے. حسین مذکر، حسینہ مؤنث. بیل مذکر، گائے مؤنث. داماد مذکر، بہو مؤنث. بوڑھا مذکر، بوڑھیا مؤنث. خان مذکر، خانم مؤنث. چڑا، چڑا مذکر اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ چڑیاں. چرا مذکر ہے اور چڑیاں کیا ہے؟ مؤنث ہے. سسر مذکر ہے، حساس مؤنث ہے. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کا جو ہے ایکسرسائز کیا جا رہا ہے، یعنی آپ سے جہاں پوچھا جا رہا ہے بتاؤ کہ بھائی کیا ہے، مذکر یا مؤنث ہے؟ چلیے بتائیے. مذکر. بھائی مذکر ہے پگلی. کیا ہے بھائی؟ مؤنث ہے. بیٹی کیا ہے؟ بیٹی مؤنث. بھائی کیا ہوگا؟ مذکر. پھر
तुम इसको गलत बता दिए। भाई मुजक्कर ना हुआ जी, हाँ। बेटी मुअन्नस मुअन्नस, हथनी मुअन्नस गाय मुअन्नस ममानी। मुअन्नस अब देखिए लड़का क्या है, मुज़क्कर ऊंट मुज़क्कर बाप। मुज़क्कर तब ध्यान रखना, भाई मुजक्कर, भाई क्या है मुज़क्कर मुजक्कर भाई। उसके बाद लड़का ऊंट बाप, भाई लड़का ऊंट बाप, ये क्या है मुजक्कर है। बेटी हथनी गाय ममानी ये सब मुअन्नस है। अब फिर देखिए आपको यहाँ दर्जे झेल मुजक्कर इसमों के मुअन्नस लिखिए। मुजक्कर क्या है, बिल्ला, बिल्ला का मुअन्नस क्या होगा, बिल्ली वेरी गुड। कौवा का मुजक्कर, कौवी चिड़िया का मुअन्नस, चिड़िया का चिड़िया है क्या, चड़ा चिड़िया है क्या, मुजक्कर है या मुअन्नस है। चिड़िया चड़ा का चढ़ा होगा ना, चढ़ा है अरे चिड़िया चरा होगा। क्या है, चरा मुजक्कर है, चढ़ा चरा मुजक्कर है। चिड़िया इसके मुअन्नस क्या होगा, चिड़िया चिड़िया चरा। हाँ चिड़िया क्या है मुअन्नस है, इसके मुजक्कर चरा। बैल क्या है, बैलनी बैल का गाय होगा। बैल गाय नहीं बैल। बैल मुजक्कर है तो इसका मुअन्नस गाय ना होगा, पगला बैलनी कैसे हो जाएगा। हाँ, जो भी लगा मकड़ा, मकड़ी वेरी गुड। मकड़ा क्या है मुजक्कर है और मुअन्नस इसकी मकड़ी। अब देखिए यहाँ दर्जे झेल मुअन्नस इसमों के मुजक्कर लिखिए। मुजक्कर बहन का मुजक्कर, भाई चाची का मुजक्कर, चाचा शेरनी का मुजक्कर, शेर लोमड़ी का मुजक्कर, लोमड़ी लोमड़, लोमड़। हाँ, उटनी का मुजक्कर, ऊँट वेरी गुड। तो अच्छा से याद कर लीजिएगा, कई बार इसको लीजिए इंशाल्लाह शौहर याद का हो क्या जाएगा। होगा, शौहर का बताइए, शौहर का बीबी। शौहर का बीवी, शौहर क्या मुजक्कर है, इसके मुअन्नस ऐसे ही बीवी। दिमाग लगाना है। ठीक है।